جمعے کا دن اللہ نے آپ کو دیا ہے، منا لو اپنے رب کو، موقع ہے آپ کے پاس۔ فرض نماز کے بعد دعا کریں، اللہ کو منانے کی موقع ہے تیرے پاس، منا لے اپنے رب کو۔ شب قدر دی اپنے بندوں کو، منانے کے لیے روٹھ گیا ہے تیرا اور میرا رب مجھ سے، منا لو آپ۔ حضرات محترم، اس وقت امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ اس لیے توڑے جا رہے ہیں کہ اس امت کا رشتہ کٹ چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ رشتہ جوڑ لیجئے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو جو قرار ہے یا دلوں کو جو سکون ہے یا دلوں کو جو سکون ملے گا، جو قرار ملے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ خبردار خبردار، دلوں کو اگر قرار دینا چاہتے ہو، دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، ذکر اللہ میں لگ جاؤ۔ حضرات محترم، یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے این دم تک جدھر نظر دوڑاؤ تو مایوسی کا عالم ہے، جدھر دیکھو تو بے قراری ہے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھو تو بے چینی ہے، جس کا احوال پوچھو تو حضرات محترم قسم پرسی ہے، جس سے پوچھو تو کہتا ہے بے چین ہوں، دل کو قرار نہیں، جس کا حال پوچھو تو کہتا ہے دل مضطرب ہے، قرار نہیں۔ پیسہ بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر حضرات محترم دلوں میں سکون نہیں ہے، دلوں میں قرار نہیں ہے، دل مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ان دلوں میں قرار کیوں نہیں آتا؟ پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، بنگلہ بھی آپ کے پاس ہے، بڑی بڑی لگژری کاریں آپ کے پاس میں ہیں، لیکن دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ سکون دینے کے لیے بھی حضرات محترم ہم میں سے کتنے ہوں گے جو نیند کی گولیاں لے کے بستر پر جاتے ہوں گے؟ حضرات محترم، اس وجہ کو تلاش کرو۔ سکون نہ پیسے میں ہے، سکون نہ لگژری کار میں ہے، سکون نہ بڑے بڑے بنگلوں میں ہے۔ قرآن کہتا ہے سکون کی دولت لینا چاہتا ہے، قرار کی دولت لینا چاہتا ہے تو کر اللہ کا ذکر، ذکر اللہ میں لگ جا، تیرے دل کو قرار مل جائے گا۔ ذکر اللہ کو اپنے زبان پر جاری کر لے، تیرے دل کو سکون مل جائے گا۔ لیکن حضرات محترم یہاں دیکھیں ہر ایک کو تو بے چین نظر آتا ہے، صبر کسی کے اندر نہیں ہے، پیشن کسی کے اندر نہیں ہے، جس کو دیکھو تو حضرات محترم بے چینی میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماجرا کیا ہے؟ حضرات محترم ان دلوں سے ہم نے اور آپ نے اللہ کی یاد کو دور کر دیا ہے، ان دلوں سے ہم نے رسول اللہ کی یاد کو دور کر دیا ہے۔ زبانیں غیبت میں لگی رہیں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہے، پہچانا ہی نہیں کہ رسول اللہ کے حقوق کیا ہے۔ حضرات محترم اتنا بے غیرت ہو گیا آج کا مسلمان، اتنا بے حس ہو گیا آج کا مسلمان۔ کل نکلا تھا 1 مہینے کے بعد بازار میں حضرات محترم ٹوپیاں سر پہ، سر ٹوپیوں پہ، سروں پہ ٹوپیاں ہیں اور سرے بازار کھڑے ہو کر کے یوں ہی کھاتا ہے۔ حضرات محترم یہ مسلمان کی شان ہے۔ ارے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یہ مسلمان ہے بازار میں کھڑے ہو کر کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو
ہو کر کے اپنے ہی اسلام کا خون اپنے ہاتھ سے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غیر کیا اٹھائے گا نظریں تیرے اسلام کی طرف، غیر کیا اٹھائے گا نظریں تیرے قرآن کی طرف؟ تو نے خود ہی قرآن کا گلا گھونٹ دیا اپنے ہاتھ سے، خود ہی آپ نے گلا گھونٹ دیا اسلام کا اپنے ہاتھ سے۔ حضرات محترم، اس کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بازار میں کم از کم روزے سے تو نہیں ہے تو سر پہ ٹوپی تو نہ رکھے تاکہ دیکھنے والا اس کو کہے کہ ہاں یہ ہے اسلام کا سپوت، یہ ہے اسلام کا جیالہ۔ دیکھو کس طریقے سے رمضان کی عظمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، کہاں پہنچ گئے آپ؟ کہاں پہنچ گیا یہ معاشرہ؟ کہاں چلے گئے ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر تانے دیتے ہیں کہ یوگی اور مودی نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ کون ہے یوگی اور مودی برباد کرنے والا؟ ہم نے خود کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، اپنے گھروں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، اپنی زندگی کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔ حضرات محترم، دنیا کا کون سا خطہ ہے حضرات محترم لال ازار کے صحراؤں سے لے کر کے کاشگر تک، اور کاشگر سے لے کے لیبیا کی سرزمین تک، اور لیبیا کی سرزمین سے لے کے فلسطین کی سرزمین تک، کون سا ایسا خطہ ہے جہاں مسلمانوں کا خون نہ بہ رہا ہو؟ حضرات محترم، کون سی کفار کی سرزمین ہے جہاں خون بہتا ہے؟ خون بہتا ہے تو مسلمانوں کی سرزمین پہ بہتا ہے۔ کاشگر سے لے کے فلسطین تک کوئی شاہراہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کے خون سے ہولیاں نہ کھیلی جا رہی ہیں۔ قاتل بھی وہی ہے، منصف بھی وہی ہے، جج بھی وہی ہے، لائر بھی وہی ہے۔ حضرات محترم، گناہ کوئی اور کرتا ہے، بلڈوزر مسلمانوں کے گھر پہ چلایا جاتا ہے، گناہ کوئی اور کرتا ہے، ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے کہ حضرات محترم اس کے آگے کتنی بھی بین بجائیے اسے مستی آنے والی نہیں ہے۔ اسے مستی تو تب آتی ہے جب کسی اپنے بھائی کا گریبان پکڑنا ہو، اسے مستی تب آتی ہے جب کسی اپنے بھائی کا گریبان چاک کرنا ہو۔ حضرات محترم، کتنی بے حسی ہے کہ آج پوری امت کے اندر امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ حضرات محترم، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن۔ روٹی اور بوٹی کے چکر میں اپنی زندگی کاٹنے والا کبھی کامیاب مسلمان نہیں ہوتا۔ 22 سال کے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا حضرات محترم غیر بھی اسی طریقے سے اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے؟ یہ مسلمان ہے اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے، راستے میں کھڑے ہو کر کے دنیا کو بتا رہا ہے ہم ماڈرن ایج کے رہنے والے نوجوان، ہم پہ اپلائی مت کرو قرآن اور سنت کے راستوں کو۔ حضرات محترم، یہ شیطان کا دل دادا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اسی لیے رب نے تجھے زندگی دی تھی؟ کیا اسی لیے تجھے رب تبارک و تعالی نے اسلام کا چیالہ بنایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم کتاب قرآن ہے، قرآن۔ ارے وہ قرآن جس کو تم نے اپنے گھروں کی زینت بنا دیا، 500 کا خریدتے ہو، یہاں لا کے الماری میں رکھ دیتے ہو۔ کس کو فرصت ہے پڑھنے کی؟ جو لے کر کے آتا ہے وہ بھی کھول کے نہیں پڑھتا۔ وہ 500 روپے کسی غریب کو دے دیتا تو اس کی دعا لگ جاتی تجھے۔ حضرات محترم، ابھی 4-5 دن پہلے مزار کے اندر سے 3-4 کٹے قرآن شریف بیچارے لوگوں نے جا کے قبرستان میں دفن کرے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ اور ہم؟ حضرات محترم، سب سے زیادہ مظلوم کتاب قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے بیٹوں کو انجینئر تو بنا لیا تم نے، ڈاکٹر بھی بنا لیا تم نے، لائر بھی بنا دیا تم نے، یہاں تک کہ پولیٹیشین بھی بنا دیا تم نے، لیکن تجھے اتنی فرصت نہیں ہوئی، تجھے اتنی فکر نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنے
والا بنا دیتا, حدیث پڑھنے والا بنا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر محشر کے میدان میں پوچھ لیا, اے میرے امتی, اپنی نسلوں کو کیا دے کے آیا ہے, اپنے بیٹوں کو کیا دے کے آیا ہے, حضرات محترم تو یہ کہو گے کہ میں نے ڈاکٹر تو بنا لیا, لیکن قرآن تھا جو جزدان میں لپیٹ کر کے میں نے گھر کی زینت بنا دیا تھا. جب پیدا ہوا تب بھی کھول کے نہیں دیکھا, اور جب مر گیا تب بھی کھول کے نہیں دیکھا. حضرات محترم, کس منزل پہ چلے گئے ہیں آپ؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن بھی ہمارے پاس, اسلام بھی ہمارے پاس, حدیث بھی ہمارے پاس, پھر کیا وجہ ہے کہ ہر خطے پہ حضرات محترم مسلمان کا خون بہتا ہے؟ جتنا سستا مسلمان کا خون ہے نا, اس سے زیادہ سستی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضرات محترم, انصاف کرنے والوں کے سامنے آج انصاف کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. کوئی نہیں ہے پوچھنے والا. کون پوچھے گا؟ جج بھی ان کے ہیں, وہی قاتل, وہی منصف, وہی مدعی ٹھہرا. اقربا جا کے کریں قتل کا چرچا کس پر؟ آپ تو حضرات محترم اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ میرے گھر میں کہاں آگ لگی ہے. جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو پڑوس والا گھر بھی جل کے خاکستر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ارے مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. حضرات محترم, کہاں چلے گئے آپ؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کہاں چلا گیا معاشرہ؟ پلٹ کے آؤ پھر اس زمانے کی طرف, پلٹ کے آؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی طرف. زمانہ کچھ نہیں دے گا صرف ظلم کے سوا. حضرات محترم, یہ اسلام ہے جو تمہیں کل بھی کامیابی دیتا تھا, آج بھی تیرے لیے کامیابی کی ضمانت اسلام دیتا ہے, اور قیامت تک حضرات محترم کامیابی کی ضمانت اسلام دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو بے چینی ہوتی ہے جب دل مضطرب ہوتا ہے تو دوستوں کی پارٹی میں آپ چلے جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ دل کو سکون مل جائے گا. لیکن کبھی دل میں یہ خیال کیا کہ دل اگر مضطرب ہے تو چلو رب کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کر لیں, یہ سجدہ کرے گا تو دل کو سکون مل جائے گا. یہ سوچ ختم ہو چکی ہے ہمارے ذہنوں سے, یہ سوچ ختم ہو چکی ہے ہمارے دماغ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روایتی مسلمان ہیں. حضرات محترم, گھر سے اسلام ملا ہے, بس اب الوداع جمعے کے اندر یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں. حضرات محترم, پھر ظہر دیکھو تو خالی ہے, عصر دیکھو تو خالی ہے, مغرب دیکھو تو خالی ہے, عشاء دیکھو تو خالی ہے. کیا عشاء میں آپ مسلمان نہیں رہتے؟ عصر میں آپ مسلمان نہیں رہتے؟ ظہر میں آپ مسلمان نہیں رہتے؟ ہر ایک کو پیسہ کمانے کی لگی ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے بنائے گا؟ حرام کھا کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو تو بنا سکتا ہے, لیکن کل محشر کے میدان میں قبر کے اندر جب فرشتے تیری فکسنگ کریں گے تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تو نے کیسے کمایا تھا. اگر حرام سے کمایا ہوگا تو یہ عذر نہیں چلے گا کہ بچوں کے لیے کمایا تھا. بچوں کی زندگی بنانے کے لیے نہ حرام دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے, بس پیٹ بھرتا چلا جا رہا ہے. کل محشر کے میدان میں اس کا سوال تیرے بچوں سے نہیں ہوگا, تجھ سے ہوگا, تجھ سے, کہ تو نے اپنے بچوں کو کیا کھلایا تھا. حضرات محترم, آپ لگے پڑے ہیں پیسہ کمانے میں, آپ کو فکر نہیں ہے, کیونکہ ہم تو رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں, اس کے بعد میں ہماری مسلمانی ختم ہو جاتی ہے. رمضان میں ٹوپیاں نظر آتی ہیں, اس کے بعد شان مسلمانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں
کیوں صاحب؟ اس کے بعد آپ مسلمان نہیں ہوتے؟ اس کے بعد آپ کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جاگتا؟ جب مؤذن مسجد سے آذان کا نوٹیفیکیشن دیتا ہے نہیں سنتے آپ، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے ادھر سے سنتے ہیں ادھر کو نکال دیتے ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، ذکر اللہ کی طرف آئیے۔ ان دلوں کو قرار صرف رب کے ذکر سے ملے گا، دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملے گا۔ حضرات محترم، میرا اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، وہ ماں جس نے جنا ہے اس بچے کو ذرا سی تکلیف پہ بدک جاتی ہے۔ حضرات محترم، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تجھے اور مجھے پیٹ میں رکھا ہے۔ اس ماں نے تو تجھے جنا ہے، اس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے رب کا قرآن میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے بے غیرت کر دیا؟ کس چیز نے تجھے میری طرف آنے سے روک دیا؟ اے انسان، پلٹ کے آجا میری طرف۔ حضرات محترم، ان جملوں میں کتنا پیار ہے۔ کون پکارتا ہے اتنے پیار سے؟ کون پکارتا ہے اتنی محبت سے؟ بار بار رب اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے بہکا دیا ہے؟ پلٹ کے آجا میری طرف۔ ایک ماں بھی اتنے پیار سے نہیں پکارتی جتنی پیار سے رب تجھے اور مجھے پکار رہا ہے۔ حضرات محترم، کتنے موقع دیے ہیں اس رب نے۔ یہ جمعۃ الوداع کا موقع دیا ہے، منا لو اپنے رب کو، یہ موقع ہے آپ کے پاس۔ جمعے کا دن اللہ نے آپ کو دیا ہے، منا لو اپنے رب کو، موقع ہے آپ کے پاس۔ فرض نماز کے بعد دعا کریں، اللہ کو منانے کی موقع ہے تیرے پاس، منا لے اپنے رب کو۔ شب قدر دی اپنے بندوں کو منانے کے لیے، روٹھ گیا ہے تیرا اور میرا رب مجھ سے، منا لو آپ۔ حضرات محترم، اس وقت امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ اس لیے توڑے جا رہے ہیں کہ اس امت کا رشتہ کٹ چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ رشتہ جوڑ لیجئے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ کل تک جب یہ رشتہ پکا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، پوری دنیا پہ تمہیں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے، جس کو قرآن کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم۔ کیا نہیں جانتے آپ قیصر و کسریٰ کو؟ کیا نہیں جانتے آپ دریائے فرات کو؟ حضرات محترم، 6000 کا لشکر جرار تھا جس کو لے کے حضرت خالد ابن ولید اپنی سرکردگی میں لے کے چلے تھے دریائے نیل کی طرف۔ فارس کا بادشاہ 3 لاکھ کی فوج لے کے آیا تھا، دریائے نیل کے اس پار 3 لاکھ کی فوج تھی، ادھر 6000 کا لشکر جرار حضرت خالد ابن ولید کی سرکردگی میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے چلا ہے فارس کی سرزمین پر۔ بیچ میں دریائے نیل ہے، وہ دریائے نیل جس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حضرات محترم، دریا کے اس پار 3 لاکھ فوج ہے، اور 3 لاکھ فوج بھی ایسی جن کے پاس ہاتھی بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اوزار بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، اور یہ 6000 کا لشکر جرار جو اللہ کا متوالا ہے، رسول اللہ کے غلام ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے۔ حضرات محترم، فارس کے بادشاہ نے اس 6000 کے لشکر جرار کو دیکھ کے کہا، ان کو تو کچلنا چند منٹوں کا کام ہے، چند منٹوں میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، دیکھتے ہیں پھر اسلام کا جھنڈا کہاں پھیرتا ہے۔ حضرات محترم، بیچ میں دریائے نیل تھا۔ حضرت خالد ابن ولید نے اپنے سپاہیوں سے کہا، تم جانتے ہو دریائے نیل کی گہرائی کتنی ہے؟ اگر اس میں کسی نے بھی قدم رکھا تو وہ پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن آج ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کا جھنڈا لہرانے جا رہے ہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا اس گہرے دریائے نیل میں گھوڑے ڈال دیے جائیں۔ کہا کس کے ہی کان پر
کہا اس اللہ کے ایمان پر اگر وہ چاہے گا تو دریائے نیل میں راستہ دے دے گا۔ حضرت خالد ابن ولید نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا۔ تاریخ بتاتی ہے وہ دریائے نیل جس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، ادھر خالد ابن ولید نے دریا کے اندر گھوڑا ڈالا ہے، ادھر دریائے نیل نے راستہ دے دیا ہے۔ اسی کو بیرسٹر علامہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب 3 لاکھ کی فوج نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تو دریائے نیل کے اندر گھوڑے ڈال دیے ہیں، دریائے نیل نے راستہ دے دیا ہے، تو 3 لاکھ کی فوج یہ کہتے ہوئے بھاگ گئی تھی کہ یہ انسان نظر نہیں آتے بلکہ جن نظر آتے ہیں، ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ حضرات محترم، تو ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ 6000 کی ہیبت نے 3 لاکھ کو بھگا دیا۔ آج ہم کروڑوں ہیں، کروڑوں، کہاں گئی آپ کی اور ہماری وہ ہیبت؟ کہاں گیا وہ دبدبا آپ کا اور ہمارا؟ حضرات محترم، سب جل کے خاکستر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات محترم، اپنے معاملات کو اچھا کیجئے، اپنے سلوک کو اچھا کیجئے، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، اپنے بیہیویئر کو اچھا کیجئے۔ حضرات محترم، ایسا نہیں چلے گا کہ کردار تو آپ کا منافقانہ ہے، چلن تو آپ کا منافقانہ ہے، اس کے بعد امید آپ کریں کہ اللہ کی رحمت برس جائے۔ ایسے اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کرنا چاہا اور کہا کہ یہ زمین مجھے دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا یا میں محل بنانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اس عورت نے کہا یہ جگہ میں تجھے نہیں دوں گی۔ زبردستی بادشاہ نے محل بنا کے کھڑا کر دیا۔ مقدمہ پہنچا قاضی کی عدالت میں۔ قاضی نے اس عورت سے کہا کہ مناسب وقت پر تیرا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرات محترم، اب وہ قاضی ایک گدھا لے کر کے اور ایک خالی بورا لے کر کے بادشاہ کے اس محل کی طرف گیا جس جگہ پر اس نے بیوہ عورت کی جگہ پر محل تعمیر کیا تھا۔ جیسے ہی محل کے قریب پہنچا، سپاہیوں نے روک لیا، کہا بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا تمہارے محل سے مٹی بھر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، مٹی بھرو لے جاؤ۔ قاضی نے اپنا خالی بورا مٹی سے بھرا۔ جب اٹھانے کا وقت آیا تو بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، ذرا اس مٹی کے بورے کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ جیسے ہی بادشاہ نے مٹی کے بورے کو ہاتھ لگایا، اب مٹی کے بورے میں اتنا وزن تھا کہ اس بادشاہ سے اٹھ نہ سکا۔ حالات گرم تھے حضرات محترم، اب لوہا گرم تھا، صرف چوٹ مارنے کی دیر تھی۔ قاضی نے کہا اے بادشاہ، جب تو اس بھری ہوئی مٹی کے بورے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اس بیوہ کی زمین جو تو نے ہڑپی ہے کل محشر کے میدان میں اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ مٹی کا بورا جب تجھ سے نہیں اٹھتا تو وہ زمین کل محشر کے میدان میں تجھ سے کیسے اٹھ جائے گی؟ اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عدالت میں فیصلہ دے دیا مولا اس نے زبردستی میری زمین ہڑپی تھی، کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ کیا ہوگا تیرے پاس دینے کے لیے؟ حضرات محترم، بہت سے لوگ ہیں آج بھی زمانے میں جو لوگوں کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، پونے پونے ریٹوں کے اندر حضرات محترم اس زمین کو خرید لیا جاتا ہے۔ کل محشر کے میدان میں دینے کے لیے تیرے اور میرے پاس وہاں پلاٹ نہیں ہوگا، لاکھوں کے حساب سے پیسے نہیں ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ اگر کوئی مدعی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ میرا مجرم ہے، میرا فیصلہ فرما، اللہ فرمائے گا فیصلہ فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں کھڑے ہوں گے، دونوں کی نیکیاں تولی جائیں گی۔
گی. حضرات محترم جو مظلوم ہے اگر اس کی نیکیاں کم ہوں گی تو سامنے والے سے کہا جائے گا تو مجرم ہے اس کا اپنی نیکیاں سب اسے دے دے. ساری نیکیاں آپ کی لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اس پر بھی بس نہیں ہوگا. حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوگا کہ میرے جتنے گناہ ہوں گے وہ سب آپ کو دے دیے جائیں گے. حضرات محترم ڈریں اس چیز سے, اس محشر کے میدان سے کہ وہاں تجھ سے اور مجھ سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. عرض کر رہا تھا اللہ نے یہ موقع دیا ہے آپ کو جمعۃ الوداع کا, منا لیجئے اس رب کو اور منا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. دعائیں کر کے یہ ہاتھ دیے ہیں رب تبارک و تعالی نے آپ کو, اٹھا لیجئے اس رب کی بارگاہ میں اور عرض کیجئے مولا آج تک جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں, جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں, تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. وہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ رب العالمین ہے, 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اتنی محبت تیرا باپ اور تیری ماں نہیں کرتے جتنی محبت رب العالمین کرتا ہے. بنی اسرائیل کے 3 نوجوان چلے اپنے قصبے سے جنگل کی طرف. رات کا وقت تھا, ایسا آندھی اور طوفان آیا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ غار کی طرف دوڑے. جب غار کی طرف دوڑے تو ایک غار نظر آئی, چھپ گئے اس میں. جیسے ہی غار کے اندر گئے ایک بڑا وزنی پتھر ڈھلک کے آیا اور غار کے دروازے پہ آ کے اٹک گیا. حضرات محترم اب اندر سے باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. 3 نوجوان ہیں, نہ ان کے پاس کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ اور کوئی چیز ہے جس سے زندگی گزارنے کا گزارا کر سکے. اب تینوں نے بیک وقت پتھر کو ہاتھ لگایا ہٹانے کے لیے, لیکن پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتا. صبح کا وقت گزر گیا, زندگی کے دن گنے چکے ہوئے ہیں. اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, نہ باہر آواز جاتی ہے, نہ باہر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں, نہ پتھر ہٹنے کا نام لے رہا ہے. اب کریں تو کیا کریں, زندگی سے مایوس. حضرات محترم لیکن جب زندگی ختم ہونے پہ آتی ہے تو ایک امید کی کرن جگمگاتی ہے. ہر انسان کے پاس ایک امید کی کرن ہوتی ہے, وہ اسی امید پہ زندہ رہتا ہے کہ کاش میرا رب مجھ پہ کرم فرمائے گا. اب تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اب صرف ایک ہتھیار ہے جو دعا ہے. اس رب کی بارگاہ میں دعا کرو, ہو سکتا ہے اس رب کو ہم پر رحم آ جائے اور ہمیں اس سے نجات مل جائے. اب تیسرے نے پہلے سے کہا کہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. پہلے نے کہا جب میں دعا کروں اور دعا کر کے ختم کروں تو تم آمین کہنا. پہلے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دونوں نے آمین کہا. پتھر تھوڑا سا ہلکا, اب وہ باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے, آسمان دکھ رہا تھا, لیکن اتنی جگہ ابھی باقی نہیں تھی کہ تینوں نکل سکتے ہو. حضرات محترم دوسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دونوں نے آمین کہا. پتھر تھوڑا سا اور کھسکا, لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا تھا کہ تینوں نکل سکیں. اب تیسرے نے ہاتھ اٹھائے, دونوں نے آمین کہا. اب پتھر اتنا کھسک گیا تھا کہ تینوں آرام سے نکل جائیں. جب تینوں باہر نکلے تو پہلے نے دوسرے سے کہا اور دوسرے نے تیسرے سے کہا اور تیسرے نے پہلے سے کہا کہ تو بتا کہ تو نے دعا کیا کی تھی. اب پہلا بولا کہ میری زندگی کا یہ معمول تھا کہ میں باہر تجارت کرنے کے لیے جاتا ہوں, گھر میں میرے بکریاں ہیں, میرے بال بچے بھی ہیں, لیکن جب میں تجارت کر کے گھر کے اندر آتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. یہ میرا معمول ہے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں تجارت کرنے گیا تھا, مجھے لیٹ ہو گیا, وقت زیادہ گزر گیا. جب میں گھر واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا, اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا. حضرات محترم تیرے بوڑھے ماں باپ ہوں تو ان کی عزت کرنا, ان کی بے عزتی مت کرنا. یہ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ایک بار چھن جائے تو پھر یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. ان سے پوچھئے حضرات محترم, حسرتوں کی لذتیں جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب, آج اپنے والدین کو تانا دینے والوں اپنے والدین کی عزت کرو. قرآن میں آتا ہے اپنے والدین کو اف تک مت
کرو. بیویوں کے چکر میں آ کے اپنے والدین کا گریبان چاک کرنے والوں یاد رکھو, اگر آج اس دنیا میں تم نے اپنے والدین کا گریبان چاک کیا, کل تیری اولادیں تیرا گریبان چاک کریں گی. حضرات محترم, یہ فطرت کا قانون ہے, جہاں خون برستا ہے وہاں ظلم ہوتا ہے, اور جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے ہی دیا جاتا ہے. اگر تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر. یہ کہتا ہے کہ میں دودھ کا پیالہ لے کے فجر تک میرے والدین کے سرہانے کھڑا رہا. جب فجر میں میرے والدین کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے دعا دی, اے مولا میری بچے کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. بس یہ ایک نیکی تھی, میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا یوں تو مجھے اور نیکیاں یاد نہیں ہیں, بس ایک نیکی یہ یاد ہے, اگر تجھے یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو ہمیں اس سے نجات دے دے. بس یہ نیکی شاید میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ پتھر کھسک گیا ہے. اب تیسرے نے دوسرے سے کہا, تو بتا تو نے کیا دعا مانگی تھی؟ اب دوسرا بولا, میرے چچا کی ایک نوجوان لڑکی تھی, میں اس پہ عاشق ہو گیا تھا. حضرات محترم, اور چاہتا تھا کہ اپنے نفس کی خواہش اس سے پوری کروں. ایک دن دیکھا کہ میرا چچا میرے گھر میں نہیں ہے, میں تاک لگا کے اپنے چچا کے گھر پہنچا, دیکھا کہ میری بہن اکیلی ہے. میں نے اس پر قابو پانا پاہا. اس نے کہا کہ 40 دینار لے کے آ. میں نے 40 دینار کا انتظام کیا, پھر پہنچا اپنی چچا زاد بہن کے قریب. شیطانی کام کرنے والا تھا کہ اس نیک سیرت خاتون نے کہا کہ اللہ سے ڈر جس کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہا یہاں اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہے. بس یہ الفاظ میرے دل پر پڑنے تھے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی, اور اس وقت میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی, مولا میں نوجوان ہوں, چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا, لیکن تیرے خوف سے بچنے کے لیے, تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. وہ گناہ چھوڑ کے واپس آ گیا. آج اسی نیکی کو میں نے وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا وہ ایک نیکی میں نے کی تھی تیرے خوف سے بچنے کے لیے, تیرے عذاب سے بچنے کے لیے, اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو مجھے اس سے نجات عطا کر دے. شاید وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی جس کی وجہ سے یہ پتھر کھسک گیا ہے. اب تیسرا بولتا ہے کہ میں حضرات محترم میں بہت بڑا تاجر ہوں, میں لوگوں کو کام کے لیے اپنے پاس رکھتا ہوں. ایک دن دیکھا کہ ایک فقیر میرے پاس کام کے لیے آیا, صبح سے لے کے شام تک کام کیا. شام میں جب جانے لگا تو اس سے میری نوک جھونک ہو گئی اور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر مجھ سے لڑ کے واپس چلا گیا. لیکن اس کی جو مزدوری تھی وہ میں نے سنبھال کے رکھی, اور اتنی سنبھال کے رکھی کہ اس پیسے کو بزنس میں انویسٹ کیا. جب بزنس میں انویسٹ کیا تو اس سے میں نے بکریاں اور گائے خریدی. اللہ نے اس میں اتنی برکت کی کہ پورا جنگل بکریوں سے بھر گیا, پورا جنگل گایوں سے بھر گیا. 1 سال کے بعد وہی فقیر میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا, وہ تو وہی شخص ہے جس کی میں مزدوری کر کے گیا تھا, میری مزدوری واپس کر دے. وہ شخص کہنے لگا, یہ جو پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہے اس کو ہانک کر کے لے جا, یہ تیرا ہے. فقیر کہتا ہے کیوں مذاق کرتا ہے؟ کہا مذاق نہیں کرتا, تیری امانت بڑی سنبھال کے رکھی تھی. رب جانتا ہے کہ اس پیسے کو میں نے بزنس میں انویسٹ کیا, رب نے اتنی برکت کی کہ وہ پورا جنگل بکریوں سے بھر گیا. ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے, یہ تیرے ہیں, انہیں ہانک کے لے جا. وہ لے کے چلا گیا. وہ تیسرا کہتا ہے یہی میری ایک نیکی تھی جو شاید رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو, جس کی بنیاد پر وہ پتھر کھسک گیا ہے. حضرات محترم, ویسے تو نیکیوں کو چھپایا جاتا ہے, لیکن ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب نیکیوں کو وسیلہ بنا
کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم آج اجتماعی دعا کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کاشغر سے لے کے فلسطین تک بہتے ہوئے مسلمانوں کے خون کے لیے، چیچنیا اور بوسنیا میں اجڑتی ہوئی اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کی تار تار ہوتی ہوئی ان کی آبروؤں کے لیے، ان کی عزت کے لیے آج اجتماعی دعا کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مولا اب تک تو جو ہوا سو ہوا، اے پاک پروردگار آج کے بعد میری زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، ایمان کے مطابق گزرے گی، قرآن کے مطابق گزرے گی، حدیث کے مطابق گزرے گی۔ حضرات محترم آپ احساس نہیں کر رہے کہ یہ معاشرہ کہاں چلا گیا ہے؟ تیرے اور میرے گھر کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ پارکوں میں بیٹھی ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں آپ اور ہم مسلمان ہیں؟ بیٹی کو بھیجا تھا تو نے گھر سے کالج کے لیے، وہ کالج کے دروازے پہ جا کے برقع اتار کے حضرات محترم انکل لیک کے پاس جو پارک ہے اس میں جا کے بیٹھتی ہے، غیروں کے لڑکوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں، غیروں کے ساتھ۔ اور غیر کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینہ رکھنے کے بعد یا تو بھگا دیتے ہیں یا جان سے مار دیتے ہیں۔ ٹریپ کیا جا رہا ہے آپ کی بچیوں کو، اور آپ کی بچیاں ٹریپ ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ نہ انہیں اسلام پتا ہے، نہ قرآن پتا ہے، نہ ایمان پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر ماحول ہی نہیں ہے اسلام کا، گھر کے اندر تو ماحول ہے ماڈرن زمانے کا، تو کہاں سے اسلام آئے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ پلٹ کر پھر زمانے کی طرف آ اے مسلمان، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔